ہبل کون ہے؟ ہبل کون ہے؟ چپ کر کے میرے چہرے والے ویکھن لگ گئے ہو. حضرت آدم کا بیٹا ہے، دنیا کا پہلا شہید ہے، نبی زادہ ہے، اس کا بت بنایا گیا، اس کو پکارا گیا. میرے آقا نے کسی کا لحاظ نہیں کیا، میرے آقا نے سارے بتوں کو توڑ دی. کیا یہ مسلم کی حدیث نہیں ہے؟ آپ میں سے کسی کو شک ہو تو کل مفتی صاحب سے کہنا، یہ آپ کو وہ حدیث دکھائیں گے. کیا مسلم میں یہ حدیث نہیں ہے کہ خلیفہ رابع حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک شاگرد کو کہا، میں تجھے اس کام پہ نہ بھیجوں جس کام پر مجھے محمد عربی نے بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے اس کام پہ نہ بھیجوں؟ اس نے کہا، زہ نصیب، جو ڈپٹی اللہ کے نبی نے آپ کی لگائی تھی وہ ڈپٹی آپ میری لگائیں، اس سے اور قسمت کی بات کیا ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا، جاؤ اور جو قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے اسے زمین کے برابر کر دو. کل دیکھ لینا حدیث مسلم میں، آپ کو مفتی صاحب دکھا دے، اور کتابوں میں بھی آپ کو دکھا دے. جو قبر کی اونچائی کتنی ہونی چاہیے؟ 9 انچ. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرمائے ہوئے تقریباً 6 سال کا عرصہ ہوا تھا کہ آپ نے ایک خواب دیکھا کہ میں صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور عمرے کی ادائیگی ہو رہی ہے. آپ نے یہ خواب صحابہ کو سنایا. صحابہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. وطن کے ساتھ ہر بندے کو محبت ہوتی ہے اور ان کا وطن تو مکہ تھا. صحابہ نے عمرے کی تیاری کر لی. ان کی تعداد 1400 کے قریب تھی.
مکے سے کچھ فاصلے پہ تھے کہ مشرکین مکہ نے پیغام بھیجا کہ ہم آپ کو عمرے کی ادائیگی کے لیے مکے داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قاصد بنا کے مکہ بھیج دی کہ مکے کے لوگوں کو بتاؤ کہ میں لڑنے بھی نہیں آیا، مکے میں رہنے بھی نہیں آیا، 3 دن مکے میں رہیں گے، عمرے کی ادائیگی کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے، بالآخر کچھ شرائط پر صلح ہو گئی۔ ان میں ایک شرط یہ تھی، ان باہر چلے جاؤ، تسی باہر جا کے سناؤ، اس موبائل بھی بھائی بیڑا غرق کر چھڑے، محفل دا بیڑا غرق، مجلس دا غرق۔ میں بھی باہر جاؤ دسترخوان دے اتے۔ ان میں ایک شرط یہ تھی کہ جو قبیلے ان دونوں فریقوں کی چھتری کے نیچے آئیں گے تو یہ صلح ان کی بھی تصور ہو۔ ایک دو قبیلے مسلمانوں کی چھتری کے نیچے آ گئے، کچھ قبیلے مشرکین مکہ کی چھتری کے نیچے آ گئے۔ مشرکین مکہ کی چھتری کے نیچے جو قبیلے آئے اور مسلمانوں کی چھتری کے نیچے جو قبیلے آئے، ان کی آپس میں ٹکر تھی، مخالف تھے۔ چنانچہ مشرکین مکہ کی چھتری کے نیچے آنے والے قبیلوں نے مسلمانوں کی چھتری کے نیچے آنے والے قبیلوں پر حملہ کر دیا، ان کے بندے مارے، گھر لوٹے۔ وہ قبیلے جو مسلمانوں کے ماتحت تھے، ان کا سربراہ مدینے پہنچ گئے کہ مشرکین مکہ نے خلاف ورزی کی ہے، ان قبیلوں کی مدد بھی کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ معاہدہ انہوں نے خود توڑ دیا ہے، اس لیے ہم مکے کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ جس وقت آپ نے مکے کی طرف رخ کرنا تھا، تیاری تھی، اور یہ سب کچھ بڑا مخفی طریقے سے ہوا کہ کسی طریقے سے بھی مشرکین مکہ کو ہمارے آنے کی اطلاع نہیں ہونی چاہیے، بڑے مخفی طریقے سے اسے رکھا گیا۔ اگرچہ یہ راز فاش کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن رب نے میرے نبی کو بذریعہ وحی اطلاع دے دی اور اس قاصد کو راستے میں روک لیا گیا جو وہ خط لے کے جا رہا تھا۔ 10,000 صحابہ کے ساتھ آپ مکے سے، مدینے سے نکلے، 10,000 صحابہ کے ساتھ۔
مکے سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر جو آپ نے آخری پڑاؤ ڈالا نا، اس میں آپ نے صحابہ سے کہا کہ اپنے اپنے خیمے کے باہر آگ روشن کر دو، کچھ کھانا پکانا ہے کھانا پکاؤ، آگ روشن کر دو۔ وہ جو آگ روشن ہوئی نا خیموں کے باہر، مکے والوں نے بھی یہ نظارہ دیکھا۔ اب انہیں محسوس ہوا کہ مسلمان تو 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ آ گئے۔ چنانچہ کئی لوگ وہاں آ کے انہوں نے ایمان قبول کیا، ان میں حضرت ابو سفیان بھی ہیں۔ آئے تو وہ تھے جائزہ لینے کے لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں باہر ملاقات ہو گئی نبی پاک کے چچا حضرت عباس سے۔ حضرت عباس نے ان سے کہا ابو سفیان بس کر، یہ جس کو تم حکومت سمجھے بیٹھا ہے یہ حکومت نہیں ہے، نبوت ہے۔ ابو سفیان میرے نبی کے خیمے میں آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، اجازت ہو تو اس کا سر قلم کر دوں۔ حضرت عباس نے کہا میں اس کو پناہ دے چکا ہوں، یہ میری پناہ میں۔ آپ نے فرمایا اسے اپنے خیمے میں رکھو، صبح کے ٹائم پیش کر۔ صبح کے ٹائم میرے نبی نے پہلا سوال کیا، ابو سفیان تجھے اب بھی شک ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا جی کوئی شک نہیں، تے ساڈے معبوداں دے پلے کچھ ہوندا تو ہمیں آج یہ دن دیکھنا نصیب ہوتا۔ آپ نے فرمایا تجھے اس بات میں شک ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ ذرا ابو سفیان کی جرت دیکھیں، 10,000 کے لشکر میں گھرا ہوا ہے، لیکن جو دل میں بات ہے وہی زبان پہ لائے۔ کہتا ہے اس میں تو ابھی ابھی کچھ شک ہے۔ یہ کہہ کے باہر نکلا، پتہ نہیں دل میں کیا آیا، پھر خیمے کی طرف لوٹا اور اس نے کہا کوئی شک نہیں ہے، میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کی۔ فتح مکہ تو دوسرے دن ہو رہا ہے، انہوں نے ایک دن پہلے ایمان قبول کیے۔ جب یہ لشکر مکے کی طرف روانہ ہوا تو میرے آقا نے انہیں ٹولیوں میں تقسیم کر دی، 500 کی ٹولی، اس کا ایک سربراہ بنایا، اس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا۔ ابو سفیان کو ایک درے میں کھڑا کر دیا گیا کہ وہ یہ منظر دیکھے۔ صحابہ خاموشی سے سفر کر رہے ہیں۔ ایک صحابی ہیں سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری ہیں، خزرج قبیلے کے سردار ہیں، ایک پورے قبیلے کا سردار ہے وہ جب گزرنے لگے اور انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج ہم پچھلے سارے بدلے چکائیں گے۔ ابو سفیان خاموش ہو کے یہ سنتا رہا، سارا لشکر روانہ ہو گیا، نکل گیا، میرے نبی سب سے پیچھے آ رہے تھے۔ جو مکے کا فاتح ہے نا وہ سب سے پیچھے، آگے آگے لشکر ہے، آپ کی ٹولی بھی چھوٹی سی ٹولی، آپ کے ساتھ جو دستہ ہے وہ چند لوگوں کا ہے، سب سے پیچھے آپ آ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے آپ کو شکایت کر دی، سعد نے یہ نعرہ لگایا کہ بدلے کا دن ہے۔ آپ نے حضرت سعد کو بلایا، آپ نے فرمایا ملحمہ کی جو لام ہے نا اسے را سے بدل دے، الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے کہ مکے میں رحمت للعالمین آیا۔ پھر میرے نبی نے ساتھ سے جھنڈا لے لیا، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے، وہ ایک قبیلے کا سردار ہے، دو ہی تو قبیلے تھے مدینے میں، اوس خزرج، ایک پورے قبیلے کا یہ سردار ہے۔ میرے نبی نے جھنڈا لے لیا،
کیوں تم نے یہ نعرہ لگایا کہ آج بدلے کا دن؟ لیکن میرے نبی بڑے حکیم تھے، ہر کام حکمت سے کرتے تھے۔ میرے آقا نے حضرت سعد سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے، بیٹے کا نام ہے قیس ابن سعد ابن عبادہ، یہ حضرت علی کی فوج کا کمانڈر بھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا بھی یہ کیا تھا؟ کمانڈر تھا۔ کابل میں یہی اسلام کا پیغام لے کے آیا تھا، قیس ابن سعد ابن عبادہ، ان کو جھنڈا دے دیا گیا۔ میرے آقا مکے میں داخل ہو، ایک منٹ کے لیے تصور کرو، صرف 8 سال پہلے صرف اسی مکے سے چھپ کے جا رہے ہیں، کسی کا مال قبضے میں لیا جا رہا ہے، کسی کے بچے چھینے جا رہے ہیں، نہیں جانے دیں گے۔ خود میرے آقا کا تعاقب ہوا، 200 اونٹوں کا اعلان ہوا انعام کے طور پر، اس مکے سے چھپ چھپ کے ہجرت کر رہے ہیں۔ 8 سال کے قلیل عرصے میں اسی مکے کے اندر میرا نبی فاتح بن کے آ رہا۔ ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو یار، خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن کوئی نعرہ بازی نہیں، کوئی ناچ گانا نہیں، کوئی تھرکنا نہیں، کوئی سینہ تان کے چلنا نہیں۔ خود میرے آقا جس اونٹنی پہ سوار ہیں، میرے آقا کا سر مبارک اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ گئی۔ عاجزی ہے، زبان پہ ایک آیت ہے، انا فتحنا لک فتحا مبین، یہ آیت ہے آپ کی زبان پر، کوہان کے ساتھ آپ کا سر مبارک، ماتھا مبارک ٹکرا رہا ہے۔ عاجزی ہے، پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ مکے میں داخل ہونے سے پہلے میرے نبی نے اعلان کیا ہے، جو آدمی بیت اللہ کی 4 دیواری کے اندر آ جائے گا میں نے اس کو امن دیا۔ یہ کن لوگوں کو امن دیا جا رہا ہے؟ جنہوں نے 13 سال میرے نبی پہ ظلم کیے تھے، بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا تھا، زنیرہ کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں پھیر دی تھی، ابو فقیہ کے جسم پہ کود کے ان کی پسلیاں توڑ دی، سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، حضرت حمزہ کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے تھے، دل کلیجہ نکال لیا تھا، مسلح کر دیا گیا، ناک کان کاٹ لیے گئے تھے۔ جن لوگوں نے 13 سال کہا یہ کذاب ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، دیوانہ ہے، انہی دشمنوں کے بارے میں میرا نبی اعلان کرتا ہے، جو بیت اللہ کی 4 دیواری کے اندر آ جائے گا محمد اس کو امن دے دے، کوئی انتقام نہیں لیا جائے۔ پھر میرے آقا نے ایک اور اعلان کیا، آپ نے شاید اسے پہلے کبھی سنا یا نہیں سنا، سنا تو اس پر کبھی توجہ کی کہ نہیں کی۔ میرے نبی نے کہا جو اللہ کے گھر میں آ جائے گا میں نے اس کو بھی امن دیا، وَمَن دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، اور جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے گا محمد اس کو بھی امن دے دے۔ یہ حضرت ابو سفیان کا کوئی کم شرف ہے؟ اللہ کے گھر میں آئے اسے بھی امن، اور بیت اللہ میں آئے اسے بھی امن، اور ابو سفیان کے گھر آئے اسے بھی میں امن دے دوں گا۔ میں اس پر تھوڑی سی بات بعد میں کرتا ہوں۔ میرے نبی بیت اللہ میں آ گئے، اندر داخل ہوئے، ایک چھڑی آپ کے ہاتھ میں، آپ ان بتوں کو گرا رہے ہیں، یا الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وہ تصویریں آپ توڑ رہے ہیں، بت آپ گرا رہے ہیں، مسمار کر دیا۔ ان میں حضرت ابراہیم کی تصویر تھی جناب، ان میں حضرت ابراہیم کے نام پہ بت بنایا گیا تھا، لات، منات، عزا، ہبل۔ ہبل کون ہے؟ ہبل کون ہے؟ چپ کر کے میرے چہرے والے ویکھن لگ گئے ہو۔ حضرت آدم کا بیٹا ہے، دنیا کا پہلا شہید ہے، نبی زادہ ہے، اس کا بت بنایا گیا، اس کو پکارا گیا۔ میرے آقا نے کسی کا لحاظ نہیں کیا، میرے آقا نے سارے بتوں کو توڑ دی۔ کیا یہ مسلم کی حدیث نہیں ہے؟
आप में से किसी को शक हो तो कल मुफ्ती साहब से कहना, ये आपको वो हदीस दिखाएंगे। क्या मुस्लिम में ये हदीस नहीं है कि खलीफा राबे हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक शागिर्द को कहा, मैं तुझे उस काम पे ना भेजूं जिस काम पर मुझे मोहम्मद अरबी ने भेजा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुझे उस काम पे ना भेजूं। उसने कहा, ज़हे नसीब, जो ड्यूटी अल्लाह के नबी ने आपकी लगाई थी वो ड्यूटी आप मेरी लगाएं, इससे और किस्मत की बात क्या होगी। मेरे आका ने फरमाया, जाओ और जो कब्र एक बालिश से ऊंची नजर आए उसे जमीन के बराबर कर दो। कल देख लेना हदीस मुस्लिम में, आपको मुफ्ती साहब दिखा दे और किताबों में भी आपको दिखा दे। जो कब्र की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 9 इंच, होनी भी कच्ची चाहिए, पुख्ता नहीं होनी चाहिए। मेरे आका ने कहा, लानतुल्लाह अला ज़ायरातिल कुबूर वल मुत्तखिज़ीन अलैहिल मसाजिद वस्सुरुज, कब्रों पे जाने वाली औरतों पे अल्लाह की लानत हो। कब्रों के करीब मस्जिदें बनाना और सजदागाह कब्रों को बनाने वालों पे अल्लाह की लानत हो। अविस्सुरुज, और कब्रों पे चिराग जलाने वालों पे भी रब की लानत। मुफ्ती साहब को कहना, ये आपको दिखाएंगे। ये किसने कहा है? मैंने। ये उस नबी ने कहा है जिसका कलमा पढ़ते हो, जिससे मोहब्बत के दावे करते हो। उस नबी ने कहा है कि जो कब्र एक बालिश से ऊंची नजर आए उसे जमीन के क्या कर दो? बराबर कर दो। ये इस खानदान की जब हुकूमत आई सऊदी अरब में, तो इन्होंने वो जुब्बे कुब्बे सारे बराबर किए ना, सारी कब्रें सुन्नत के मुताबिक बना। आपके हिंदुस्तान में तूफान बदतमीजी उठा था, क्या बरेलवी क्या देवबंदी, बड़ा जुल्म हुआ जी। हजरत खानदान अली की कब्रें थी, ये थी फलां की कब्र, फलां की कब्र, वो पुख्ता कब्रें थी, गुंबद बने हुए थे, इन्होंने गिरा दिए। यहां का एक उलमा का वफद गया, मिला जाके उनको, उसने इन्हें शाही मेहमान बनाया। उलमा को शाही मेहमान की हैसियत दी उसने। जब बातचीत होने लगी, इन्होंने उज़र पेश किया। उसने कहा, मुझे तो मेरे उलमा ने आका की हदीस दिखाई थी, उन्होंने हदीस दिखाई, फरमान दिखाया, मैंने उस पर अमल किया, मैंने गिरा दिया। आप भी उलमा हैं, पक्की कब्र बनाने की कोई हदीस आप भी मेरे सामने पेश कर दें, मैंने पत्थरों की गिराई हैं, सोने की बना के दूंगा। सारे मुंह उठा के वापस आ गए। वहां तो कोई इस चीज का तसव्वुर कोई नहीं, शरीयत में तो ये तसव्वुर ही नहीं है कि इस तरह गुंबद बनाए जाएं और पक्की कब्रें बनाई जाएं। पक्की कब्रें बनाने से मेरे आका ने क्या किया है? हुण ते तुहाडे कब्रिस्तान वाला बाहर लिख नहीं छड़िया पक्की कब्र नहीं बनानी। क्यों लिखा है? उसी वजह से लिखा है जिस वजह से मेरे नबी ने कहा था। मेरे नबी के ये कहने का मकसद ये था, अगर कब्रें पक्की बनने लग जाएं तो सारा इलाका तो फिर कब्रों से भर जाए, फिर कब्रें ही कब्रें नजर आए। कच्ची कब्रें बनाओ, पहली मिटती चली जाएं फिर बनती चली। आप ये क्यों कह रहे हैं सरगोदा वाले के पक्की कब्रें ना बनाओ? या कोई नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि जगह नहीं है। मेरे आका, पता नहीं ये बात मैंने की क्यों, हाँ, बुत मेरे आका ने क्या किए? गिरा दी। गिराने के बाद मेरे आका बैतुल्लाह के दरवाजे में आए, दोनों हाथें दोनों चौखट पे रख ली, दरवाजे के अंदर खड़े हो। यूं आपने हाथ रखा बैतुल्लाह के दरवाजे पर। सामने कौन है? मुशरिकीन, वही जो कल बदर में आए थे, ओद में आए थे, खंदक में आए थे, वही जिन्होंने ज़हर आलूद तलवारें लोगों को देकर भेजी थी कि इस नबी का काम पूरा कर दो। वो सारे सामने हैं और मेरे नबी ने खड़े होकर उनसे पूछा, क्या ख्याल है तुम्हारा, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा? कहने लगे, वही जो एक शरीफ आदमी से तवक्को की जा सकती है। तू खुद करीम है, तेरा बाप भी करीम था, तेरा दादा भी करीम, तू एक मोअज़्ज़ज़ घराने का फर्द है, अच्छे सलूक की तवक्को है। मेरे आका ने फरमाया,
جاؤ آج میں تم سے وہی بات کہنے لگا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ خدا گواہ ہے اس آسمان نے ایسا فاتح آج تک کبھی نہیں دیکھا، اور قیامت کی صبح تک ایسا فاتح آسمان دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ جو ملکوں کو فتح کر کے آئے، افغانستان آئے، لیبیا آئے، عراق آئے، ان بدماشوں نے کیا کیا؟ وہاں ظلم کی بھٹیاں گرم کر کے رکھنی، لڑکیوں کی عزتیں لوٹی، بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ پرویا، نوجوانوں کو قتل کیا، لوہے کے پنجروں میں 1.5 فٹ کی جگہ ان پنجروں میں انہیں بند رکھا گیا۔ لیکن یہ کیسا فاتح ہے، کوئی خون ریزی نہیں کرتا، کوئی اللہ اکبر۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، شاید اس سے پہلے کسی عالم نے نہ کی ہو، شاید نہ کی ہو، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ یہ جو ہجرت کر کے گئے تھے لوگ، ان میں حضرت علی ہیں، حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں۔ ان کے مکے میں مکان کونی تھے؟ ان کی دکانیں مکے میں کونی تھیں؟ ان کی جائیداد مکے میں کونی تھی؟ ان کے مکان مکے میں تھے۔ میرے آقا نے جب معافی کا اعلان کیا تو میرے آقا نے فرمایا، وہ جو مہاجرین کے مکان مکے میں رہ گئے ہیں اور تم نے ان پہ قبضہ کر رکھا ہے، میں تم سے وہ مکان بھی واپس نہیں لوں۔ حد نہیں ہو گئی؟ خدا کی قسم، جو جہاں بیٹھ رہے، میں کوئی مکان واپس نہیں لینا چاہتا، کسی مہاجر کا مکان ہم واپس بھی نہیں لینا چاہتے۔ میرے نبی نے اس طرح معافی کا اعلان کیا۔ بیت اللہ کی کنجی جس بندے کے پاس ہوتی تھی اس کا نام تھا عثمان ابن طلحہ۔ جب میرے نبی مکے میں ہوتے تھے نا تو میرے نبی نے ایک دن عثمان کو کہا، چابی دے، میں بیت اللہ کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، تو گستاخ ہے، تو نیا دین لے کے آیا ہے، میں تجھے چابی نہیں دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا، عثمان اس دن تیری کیا حالت ہوگی جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ اس نے کہا، جا جا، چابی تیرے ہاتھ میں ہوگی، تیرے ساتھ کون ہے؟ آج میرے نبی نے عثمان سے وہ چابی لی، یہ چابی لے کر اندر گئے، دروازہ کھول کے بیت اللہ کے اندر گئے۔ حضرت علی نے منت کی، یا رسول اللہ یہ چابی میرے خاندان کو دی جائے۔ حضرت عباس نے منت کی، چچا نے، یہ چابی ہاشمیوں کے حوالے کر دیا جائے۔ اور قریبی رشتہ داروں نے منت کی، یا رسول اللہ یہ چابی ہمارے حوالے کی جائے۔ میرے نبی نے کہا، آج وفا کا دن ہے، آج وفا کا دن ہے، عثمان کو بلاؤ، اسی عثمان کو جس نے کہا تھا میں چابی نہیں دوں گا، اسی عثمان کو بلاؤ۔ میرے نبی نے چابی دے کے فرمایا، جا، اب قیامت تک تو اس سے یہ چابی کوئی ظالم چھین بھی نہیں سکے۔ آج بھی اسی خاندان کے پاس، 15 صدیاں گزر گئیں، آج بھی چابی شیبی خاندان، شیبی اسی خاندان کے پاس ہے آج بھی چابی۔ ایسا فاتح بھی کبھی کسی نے دیکھا؟ ایسا فاتح کبھی کسی نے نہیں دیکھا، جس کو قرآن نے کہا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ۔ کبھی 3 سالوں میں صرف 40 تھے، کبھی 1 آتا، کبھی 2 آتے، اور آج لشکر آ رہے، یہ قبیلہ مسلمان ہو گیا، وہ قبیلہ مسلمان ہو گیا، وہ قبیلہ مسلمان۔ جن لوگوں نے فتح مکہ کے دن ایمان قبول کیے، تمہیں اور مجھے ان پر تنقید کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں، کوئی حق نہیں ہے ہمیں، ہم ان پر تنقید کریں۔ یہ ڈر کے مسلمان ہو گئے تھے، راستہ کوئی نہیں تھا، کہاں جاتے، بھاگ کے کہاں جاتے۔ بلکہ ایک بندہ جو ان کو طلقاء کہتا ہے، ہمارے ملک میں ہے، اور ان صحابہ کے خلاف زہر بھرتا رہتا ہے، اس سے ایک صحافی نے پوچھا، بھاگنے کی کون سی بات ہے؟ تو کہتا ہے، سورۃ توبہ میں نہیں آیا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، یا وطن چھوڑ دو یا اسلام قبول کرو؟ تو سورۃ توبہ میں نہیں آیا۔ اس صحافی کو پتہ نہیں تھا، صحافیوں کا بھی علم اتنا ہوتا ہے، اور سورۃ توبہ فتح مکہ کے 1.5 سال بعد اتری ہے۔ پاگل آدمی،
جس سورت توبہ کا تو حوالہ دیتا ہے کہ 4 مہینے کی مہلت دی گئی ہے، وہ فتح مکہ کے بعد اتری ہے۔ فتح مکہ کے ٹائم کہاں کہا گیا کہ 4 مہینے کی تمہارے پاس مہلت ہے؟ علم تمہارا اتنا ہے، فہم تمہارا اتنا ہے کہ تم سورت توبہ پیش کر رہے ہو اس بات پر کہ فتح مکہ کے دن جو لوگ ایمان لائے وہ ڈر کی وجہ سے ایمان لائے۔ سورت توبہ تو نازل ہی بعد میں ہوئی ہے۔ آؤ میں تمہیں قرآن سناتا ہوں۔ سورت حدید ہے، 27واں پارہ ہے، سورت حدید کی آیت نمبر 10 ہے۔ جاؤ گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھنا۔ صحابہ کو 2 حصوں میں قرآن نے تقسیم کی، 2 حصے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان۔ میں یہ ثابت کر چکا ہوں کہ حضرت ابو سفیان فتح مکہ سے پہلے ایمان، ایک دن پہلے ایمان لائے، لیکن جو آیت میں پیش کر رہا ہوں ان میں 2 قسم کے صحابہ کا ذکر کیا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے۔ قرآن نے کہا لا یستوی، یہ دونوں برابر نہیں، یہ دونوں برابر نہیں۔ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے وہ مشکلات کا وقت تھا، مصیبتوں کا وقت تھا، دکھوں کا وقت تھا، اور فتح مکہ کے بعد تو میرے نبی کے پاس اقتدار آ گیا، فتح ہو گئی، آسانیوں کا وقت تھا۔ اور مشکل گھڑیوں کے دوست اور آسان گھڑیوں کے دوست برابر نہیں ہوتے، مشکل گھڑیوں کے دوستوں کا الگ مقام ہوتا۔ قرآن نے کہا یہ دونوں برابر نہیں، اولئک اعظم درجۃ، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے نا ان کا درجہ پچھلوں سے کیا ہے؟ بہت بلند ہے۔ اعظم اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کا مقام، ان کا مرتبہ پچھلوں سے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ یہ قرآن نے کہا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے ایمان لانے والے مصیبتوں کی گھڑیوں کے ساتھی تھے میرے نبی کے، لیکن آگے رب نے کیا کہا ان 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد کہ پہلوں کا مقام زیادہ ہے، مرتبہ زیادہ ہے، تو آگے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا مقام اور مرتبہ یہ تو پہلے ایمان لانے والوں کا زیادہ ہے، لیکن کلن، یہ کلن کا ذرا معنی کرو، کلن کا کرو معنی، یہ کوئی مشکل لفظ ہے؟ کلن، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، کلن وعد اللہ الحسنی، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ جی یہ آیت ہے قرآن پاک کی جو اس بات پہ نص ہے کہ میرے نبی کا ہر صحابی جنتی، ان میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں نہیں جائے، ان میں ایک آدمی بھی جھوٹا نہیں تھا۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ یہ کتنے ظالم لوگ ہیں جو صحابہ پہ تنقید کرنے والے ہیں۔ اگر گواہ پہ جرح ہو جائے، آپ جو عدالت میں گواہ پیش کریں اس پہ جرح ہو جائے کہ یہ جھوٹا ہے، کیس کا کیا بنے گا؟ جج اٹھا کے پرے پھینک دے گا، تیرا گواہ جھوٹا ہے۔ مجھے بتایا جائے اس قرآن کے، دین کے اور میرے نبی کے فرامین اور میرے نبی کی حدیثیں، ان کے پہلے گواہ کون ہے؟ بولو کون ہے اس کے گواہ؟ یہ جو حدیث بیان ہوتی ہے، بخاری کرے مسلم کرے، اپنے سے لے کے سند ذکر کرتا ہے حضرت ابو ہریرہ تک، ابو سعید خدری تک، حضرت عمر تک، وہ حدیث کا جو اوپر والا راوی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ صحابی۔ اگر ایک بھی جھوٹا ثابت ہو جائے تو میرے نبی کی حدیثیں باقی رہیں گی؟ پھر تو یہود و نصارہ کا ایجنڈا ہوا نا، یہود و نصارہ کے ایجنڈوں پر کام کرتے ہیں وہ لوگ جو صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں کہ اگر ایک صحابی بھی مکار اور جھوٹا ثابت ہو جائے نا، نہ قرآن بچے گا، نہ میرے نبی کا فرمان بچے گا، نہ اسلام کے احکام بچیں گے، نہ ارکان بچیں گے، اس لیے کہ وہ دین کے چشمدید گواہ ہیں، وہ سارے سچے ہیں۔ تبھی تو قرآن، اللہ اکبر، چونکہ انہوں نے گواہ بننا تھا تبھی قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، وہ سارے کیا ہیں؟ اولئک هم المتقون، وہ سارے کون؟ یہ جو میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، کتنے بجے کھلتا ہے جی روزہ؟ قریب ہے، 1 منٹ میری بات سنیں پھر تھوڑی جان میں چھوڑ دینا۔
یہ جو قرآن کہتا ہے میں پڑھ رہا ہوں اولئک هم الصادقون، کرو میں نا، وہ سارے اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، یہ ایتیں ہیں نا، قرآن کی ایتیں ہیں نا، اولئک، یہی لوگ یہی لوگ یہی لوگ۔ میں تھا اس وقت، آپ تھے، دیوبندی علماء، بریلی علماء، اہل حدیث علماء، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، تھے کوئی؟ کون تھا؟ یہ رب کن کو کہہ رہا ہے؟ تجھے کہہ رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے، دیوبندیوں بریلیوں کو کہہ رہا ہے، امام ابو حنیفہ کو کہہ رہا ہے، امام بخاری کو کہہ رہا ہے، یہ صحابہ کو کہہ رہا ہے اولئک هم الصادقون، کہ وہ سارے کیا تھے؟ سچے تھے۔ اولئک هم الراشدون، وہ سارے کیا تھے؟ راشد۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔